أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تیسواں پارہ سورہ الفجر، اس کی آخری جو آیتیں ہیں، 4 آیتیں میں وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا اکیلا ہی مالک و خالق اور چلانے والا ہے، اللہ جو اس کائنات کا اکیلا ہی فریادیں سننے والا ہے، اللہ جو اس کائنات کا اکیلا ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ جو اس کائنات کا ایک ہی داتا ہے، اللہ جو اس کائنات کا ایک ہی فریادوں کو سننے والا اور ایک ہی شہنشاہ ہے، اس نے ان آیتوں میں ان خوش نصیب انسانوں کی جو زندگی کی آخری گھڑی ہوتی ہے، یعنی جس وقت انسان اس دنیا کو چھوڑ کے موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس گھڑی کے منظر کو بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے وہ خوش نصیب جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے تابع رہ کے گزاری ہے، اور اس طریقے سے گزاری ہے کہ اللہ کے احکام کو مانا ہے تو خوش دلی سے مانا ہے. اللہ کے ساتھ وہ لوگ بڑے خوش تھے. بات بات پہ کبھی کوئی پریشانی آتی، کوئی تنگی آتی، کوئی فراخی آتی، اللہ کے اوپر ایمان جو ہے وہ ایمان ان کا متزلزل نہیں ہوا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بڑے ہی مطمئن زندگی گزار کے چلے گئے. اللہ نے ان کو جو انعامات دیے جانے ہیں ان میں سے ایک انعام کا ذکر کیا. اگر ہم خود غور کر لیں ذرا تھوڑا سا، یقین مانیے اللہ کی اتنی نعمتیں انسانوں کے اوپر ہیں کہ انسان کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں یہ اللہ سے ناراض ہو. انسان کا کام یہ ہے یہ اللہ کے اوپر راضی ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ یاد رکھیں وہ تھوڑی نعمتیں ہیں جو انسان محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ کے فضل سے حاصل کرتا ہے. وہ تھوڑی نعمتیں، زیادہ نعمتیں تو اللہ انسانوں کو فری دیتا ہے، مفت ہی دیتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا یہ ہوائیں کتنے پیسے لگا کے چلاتے ہیں ہم؟ اللہ یہ ہوائیں چلاتا ہے، فری میں چلا رہا ہے. اللہ نے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے جو بنائے، یہ اور انسانوں کی خدمت میں کوئی روشنی، کوئی چاندنی انسان کو دینے پہ لگا ہوا ہے. یہ سب اللہ نے فری میں تو بنائے ہیں. یہ موسموں کا عدل بدل، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں، کبھی بہار، یہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو فری ہی تو دیتا ہے. کون سے پیسے انسان لگاتا ہے اس کے اوپر؟ اب بھی انسان اللہ کے اوپر راضی نہیں. اللہ کے فضل سے انسان جو دنیا میں آتا ہے، اس کا جو جسم بنایا ہے،
कौन इंसान हाथ बुलंद करके कह सकता है जी मैंने अपने जिस्म के ऊपर इतने पैसे लगाए, मैंने अल्लाह को कहा था कि मेरा जिस्म ऐसा बनाओ, और बगैर कहे, बगैर पैसे लिए, बगैर डिमांड किए अल्लाह ने खूबसूरत शक्ल बना दी, आंखें बनाई, कान, नाक, हाथ, चेहरा, पांव, आजाद, जिगर, मैदा, दिल, ये सब फेफड़े। कौन इंसान कहता है कि मैंने अल्लाह को कहा था अल्लाह मेरे गुर्दे बना? कोई कह सकता है? सब तो अल्लाह ने फ्री में दिए हैं और बगैर मांगे दिए हैं। अब भी इंसान उस अल्लाह से राजी नहीं है। कितने अफसोस की बात है। और ये जो औलाद हमें, ये फूल से बच्चे, ये चांद से बच्चे, ये लोलू मरजान दुनिया के जो आपके सामने आगे पीछे चलते हैं, ये आंखों की ठंडक जो है, आप क्या समझते हैं ये किसी इंसान का इसमें अमल दखल होता है? अगर इंसान का कुछ अमल दखल होता, दुनिया में कोई पहलवान इंसान, तगड़े से तगड़ा और अमीर से अमीर इंसान बगैर औलाद के दुनिया से ना जाता। अल्लाह की मर्जी है, वो अपने फजल से औलाद अता फरमाता है। बड़े बड़े पहलवान दुनिया से, बड़े बड़े जिनको रुस्तमे जमान कहते हैं, ऐसे ऐसे बोलू पहलवान जैसे दुनिया से बे औलाद ही फौत हो गए। और एक कमजोर, एक पतले वजूद का इंसान अल्लाह ने 12-12 बेटे हीरे जैसे अता किए। और कौन दे रहा है ये? अब भी इंसान अल्लाह से राजी नहीं होता। ये औलाद, ये खूबसूरत, ये नगीने और मोती और ये हीरे और जवाहरात जो है, ये अल्लाह ही तो अता फरमाता है। अब भी इंसान अल्लाह के ऊपर राजी नहीं है। ये आगे पोते पोतियां, ये दोहते, ये नवासे, ये नवासियां, सब अल्लाह के फजल करम से अल्लाह फ्री इंसानों को अता करता है। इंसान अल्लाह से कैसे नाराज होता है? क्यों नाराज होता है? क्या वजह है? इंसान बहुत थोड़ी फिर मेहनत करता है, और भाइयों बहुत थोड़ी मेहनत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत ज्यादा अता करता है। एक छोटा सा बीज इंसान ने लगाया, उससे दरख्त अल्लाह ने बनाया, और अल्लाह ने उसके साथ मनों के हिसाब से ये मीठे, ये रंग बरंगे, ये रसीले, ये शहद की तरह ये मीठे और तरह तरह के दिल नशीन और जज्बे नजर जो फल पैदा किए, ये उसका कमाल है। बंदे की मेहनत तो ज्यादा से ज्यादा एक बीज डालना, और क्या है? कौन जमीन को हुक्म देता है कि फटे और इंसानों के लिए तरह तरह की सब्जियां पैदा हो? कौन जमीन को यह हुक्म देता है कि इसको खट्टे रंग का, इसको जूस देना है, ये खट्टे का पौधा है, ये मीठे का पौधा है, इसको मीठा देना है? कौन नीचे मशीनें लगा के कशीद कर करके उसको खट्टा दे रहा है, उसको मीठा दे रहा है, उसको सुर्ख रंग दे रहा है, उसको पीला रंग दे, उसको नीला रंग दे, उसको सब्ज, ये तरह तरह के रंग बिरंगी जो दुनिया नजर आ रहे, और कौन किसकी मेहनत ज्यादा है? फिर भी इंसान अल्लाह से राजी नहीं। और फिर इंसान को जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये खूबसूरत जिस्म और ये सब कुछ चीजें अता करने के बाद, इंसान को जो अल्लाह ने इज्जत और तकरीम इनायत फरमाई है, ये अल्लाह ने फ्री तो इंसान को दी है। और किसने कहा था हम में से कोई, इस पूरी कायनात में कोई इंसान हाथ उठा के कह सकता है मैंने अल्लाह को कहा था अल्लाह मुझे बंदर ना बनाना, अल्लाह मुझे कुत्ता ना बनाना, खिंजीर ना बनाना, इंसान बना? और कौन कह सकता है मैंने कहा था? ये उसने खुद ही कर्म करके फ्री फंड इंसान बना था। और फिर भी राजी नहीं इंसान अल्लाह से। और फिर इंसान बना के फिर इंसान को हदायत दी ताकि ये बंदा जो है, ये चंद जो चीजें हैं, इतनी तो सारे छोटे से तो अहकाम है, इनके ऊपर अमल करके ये दायमी जन्नत का बादशाह बन जाए। अब भी इंसान अल्लाह से राजी नहीं है। उसे जहन्नम से बचाने के फार्मूले अल्लाह ने दुनिया में बता दिए। आखिरत का इम्तहान जो होना है, अल्लाह ने उस इम्तहान का पर्चा दुनिया में आउट कर दिया है कि ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल। और अब भी अल्लाह से राजी नहीं, अब भी मुतमईन शिकवे ही हैं, शिकायतें ही हैं। अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई इंसान को,
اور اس کے بعد دین دیا اور ایمان دیا، اور اس کے بعد اور خاص کر کے ہم جیسے جو لوگ ہیں، جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں اور جس علاقے میں گنگا کی پوجا ہوتی ہو، جمنا کی پوجا ہوتی ہو، پیپل کی پوجا ہوتی ہو، سانپوں کی پوجا ہوتی ہو، پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے گاڑ کے خدا بنایا جاتا ہو، اور جس علاقے میں ہم ان لوگ رہ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ہی ایک بندے کو کفنا نہلا کے دلا کے اور اس کے بعد جنازہ پڑھ کے زمین کے نیچے اس کو دفنا کے اوپر مٹی لگا کے اسی کو سجدے کیے جاتے ہیں، اس دور میں جس کو اللہ نے توحید عطا کی اب بھی راضی نہیں۔ وہ ایک اللہ حقیقی کائنات جو مالک کائنات کا مالک ہے، اور جو اس کو پوجنے کی جس نے اللہ نے توفیق عطا اور جس دنیا میں جانوروں کو پوجا جاتا رہا، اور اس دنیا میں اس علاقے میں جہاں مرد عورتوں کی طرح لمبی لمبی گتے رکھ کے ہندوؤں کی طرح اور گلے میں جنجو پہن کے جس طرح اور اپنی عزتوں کو اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو ایک بت اور پتھر کی خراش تراش کے سامنے ان کی پوجا کے لیے نچواتے ہیں، اس علاقے میں اللہ نے ہمیں غیرت عطا فرمائی، اور اب بھی اللہ سے راضی نہیں۔ کب راضی ہونا انسان نے اللہ سے، اور کب اس کی زندگی مطمئن ہونی؟ اور اللہ نے پھر ایک کرم کیا، اللہ نے ہماری جولی میں اس کائنات میں یاد رکھیں سب سے بڑی نعمت جو ہے، اللہ کا سب سے بڑا اور آخری انعام جو ہے یہ نبوت ہے، یہ بھی اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد دوسری سب سے بڑی نعمت جس سے اور کوئی بڑی نعمت، توحید کی نعمت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جسے سمجھ دے دی اللہ نے کہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، مخلوق ہے، دینے والا ہے، مانگنے والا فقیر ہے، داتا جو ہے وہ داتا ایک اللہ ہے۔ ان باتوں کی سمجھ دے دی اور پھر بھی اللہ سے راضی نہیں ہوتا انسان۔ اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کا مالک اور خالق جو ہے، اس نے اتنے انعامات کیے اور فری فنڈ کے حساب سے کیے، انسان پھر بھی اللہ سے راضی۔ انسان کا یقین مانیے، انسان کا تو حق بنتا ہی نہیں ہے اللہ سے ناراض ہو۔ ناراضگی کا حق صرف اللہ کو ہے۔ وہ ناراض ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی، یہ دیا اور یہ دیا میں نے۔ انسانوں کی گنتی جو ہے، عام طور پہ جو گنتی انسانوں کی کرتے ہیں، یہ گن لے کتنے ہے، کوئی ایک اکائی ہے، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000 لاکھ، 10 لاکھ کروڑ، 10 کروڑ ارب، 10 ارب خرب، 10 خرب پدم، 10 پدم نیل، 10 نیل سنک اور 10 سنک۔ اس کے بعد انسانوں کی گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انسان، اللہ کہتا ہے میری نعمتیں اس سے زیادہ ہیں، اور یہ تو گنتی میں آ گئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور میری نعمتوں تو گنی نہیں جا سکتی۔ اتنی نعمتیں دے کے اگر ناراض ہو تو اللہ کا حق ہے، بندے کا کوئی حق نہیں۔ بندے کا حق اللہ سے راضی رہنا ہی ہے۔ اور کس قدر یہ نا انصافی ہے، انسانوں کی یہ کس قدر نا انصافی ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، اس کو کہتا ہے جی میں آپ کے اوپر نکو نک راضی ہوں، جی میں آپ کا غلام ہوں، 7 پشتوں تک آپ کا احسان ہے۔ اللہ کی ان گنت نعمتیں لے کے اللہ کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے ساتھ پھول پٹا پھولی ناراض ہے۔ بندے کی ایک نعمت، ایک بندے نے بندے کے ساتھ بھلا کیا، جی کہتا ہے جی ساری زندگی ہم آپ کے جی ہماری پشتے ساتھ آپ کی غلام ہیں، اور جس کی اتنی نعمتیں کھائی اس کے ساتھ پھر ناراض ہے۔ یہ بندے کی عجیب، بلکہ عجیب بات ہے، بندہ اگر بندے کو ایک نعمت، ایک چیز اگر اللہ کے فضل سے اسے دیتا ہے، ساری زندگی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہنا لے، اور اللہ شہنشاہ کائنات اتنی نعمتیں دے کے ایک نعمت نہ دے تو اللہ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو، جی مجھے وہ چیز نہیں نہ ملی۔ بڑے بڑے کوٹھیوں کاروں بینک بیلنسوں والے انسان جو ہیں اللہ سے ناراض ہی نظر آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں؟ شریعت تو یہ کہتی ہے ایک مومن جو ہے اس کو جو ایمان اللہ نے دیا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں
ईमान अल्लाह ताला ने जिसको दिया है, अगर ये अल्लाह के ऊपर राजी नहीं तो इसके ईमान का मजा ही नहीं आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़तामल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ईमान का ज़ाका असल उस इंसान ने चखा जिसे मालूम हो जाए और मुझे अल्लाह ने ये तौफीक दी है, मैं एक अल्लाह को रब मानता हूं, मैं खुश हूं उसके ऊपर। अल्लाह मैं खुश हूं, अल्लाह मैं खुश हूं तेरे ऊपर, अल्लाह मैं राजी हूं, अल्लाह मैं मुतमईन हूं तेरे ऊपर, अल्लाह तेरे ही करम है, अल्लाह मेरे मांगने में कमी है, तेरे अता करने में कोई कमी नहीं। जो कमी है मखलूक में होती है, खालिक है तू और तुझमें कोई कमी नहीं। मैं राजी हूं तुझे रब मान के, दीन इस्लाम को अपना दीन मान के राजी हूं, और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रहनुमा मान के, ए अल्लाह मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़ाक़त अमल ईमान, पर मैं इसी इंसान को ईमान के मजे का पता जो अल्लाह के ऊपर राजी हो और जिसकी नजर ही हमेशा एक कमी एक रहेगी, बस वो कमी के ऊपर ही नहीं। वो इंसान जिसकी नजर कमी के ऊपर होती है, यकीन मानिए उस इंसान की बड़ी बदबख्ती होती है, नेमतों की तरफ उसका ख्याल ही नहीं जाता। उसकी मिसाल एक ऐसे बदबख्त इंसान की है, ऐसे बदबख्त इंसान की है जो किसी बाग में जाता है और जाके सारे बाग में फिर के आके इधर उधर चहलकदमी करके अपनी झोली भरी हुई लेके आता है और आके देखता है मैंने तो बाग में कांटे बड़े दे, कांटे ही लेके वापस आया, फूलों के ऊपर नजर ही नहीं गई। उस बदबख्त के जैसी है कि जिसको कांटे तो नजर आते हैं और जिसको फूल नजर नहीं आते, और फलां कमी तो नजर आई और फलां नेमत नजर ही नहीं आई। अरे अल्लाह का करम नजर ही नहीं आया, फलां बीमारी तो नजर आ गई, फलां दौर की सेहत जो है वो उसे नजर नहीं आई, फलां दौर का फजल और करम उसे नजर ही नहीं आया। कैसा बदबख्त इंसान है वो। इस जिंदगी में कभी इंसान से कुछ, कभी अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को जब आजमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को आजमाता है और अल्लाह तबारक फमन रज़िया लहू फलहु रिज़ा वमन सखिता फलहु सुखत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, अल्लाह कभी कभी बंदे को कोई नेमत छीन के या नेमत में कमी करके या नेमत ना दे के आजमाता है, ये बंदा मेरे साथ राजी है कि नहीं है, और देखता है और इसको फलां चीज ने, ये इसकी उसके ऊपर ही नजर जाती है। अफसोस की बात यह है कि इंसान अल्लाह की नेमतों और खैर और बरकतों, उसकी मेहरबानियों, उसकी अताओं और उसकी बख्शिशों को न देखे और अपनी कोई कमी की तरफ इंसान की नजर जाए और अल्लाह से नाराज हो जाए। और मैं जो इंसान उस परेशानी में, वो कमी जो इंसान को लगती है, उस कमी में अगर अल्लाह तबारक व तआला के साथ राजी हो, फलहुर रिज़ा, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान से राजी होगा। ए अल्लाह, अगर कमी आ गई है तो कोई बात नहीं, और कल सेहत भी तो थी और जवानी भी थी और ताकतें भी तो थी, पहलवानियां भी तो, आज अगर थोड़ी बहुत कमी आ गई है, अल्लाह तो दूर कर दे, इंशाअल्लाह ये भी दूर हो जाए, मैं तेरे ऊपर राजी हूं। ए अल्लाह, अल्लाह मैं राजी हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह शाम, मैं जो बंदा सुबह को और शाम को ये कहता है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, फरमाया जो इंसान सुबह के वक्त और शाम के वक्त भी यही कहता है, ए अल्लाह मैं राजी हूं तेरे ऊपर, ए अल्लाह मैं राजी हूं कि मैं तुझे रब मान के मैं तुझे पूजता हूं, ए अल्लाह मैं राजी हूं, मैं दीन इस्लाम को मानता हूं, तेरे पसंदीदा दीन को, और आखिरी और फाइनल और हकीकी और असली दीन इस्लाम, ए अल्लाह मैं राजी हूं, और मैं इस कायनात का सबसे बड़ा लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हूं, मैं राजी हूं अल्लाह, मैं राजी हूं तेरे ऊपर,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت بھی یہ کہتا ہے شام کے وقت بھی یہ کہتا ہے فرمایا اللہ کے اوپر حق ہے ان یرضیہ یوم القیامت فرمایا قیامت کے دن اور جس نے دنیا میں کہا تھا نا میں راضی ہوں فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا بتا آج تو کس چیز پہ راضی ہے تجھے وہی دوں گا اور کیا چاہتا ہے تو اور جس کو دیکھو اللہ سے ناراض ہے فلاں نے نہیں دیا جی مر گیا جی ککھ نہیں رہا جی کچھ نہیں رہا بس جی ہاں 6 پتر تو ہیں لیکن وہ 7واں جو ہے نا بس ککھ نہیں جی بس فلاں مال تو اتنی کوٹھیاں اور بلڈنگیں فلاں نہیں ہے اتنا مال دولت اتنا فلاں چیز نہیں ہے اور اللہ سے راضی رہو اللہ تیرا شکر ہے یہ تو نے میں راضی ہوں تیرے ساتھ اور میں یوم القیامہ ان یرضیہ یوم القیامہ اور میں دنیا میں اگر راضی ہے یہ اللہ کے ساتھ اللہ قیامت کے دن کہے گا اور میں تجھے آج راضی کروں گا بتاؤ چاہیے کیا تجھے اللہ پوچھے گا اللہ پوچھے گا اور بتائے اور تو راضی رہا ہمارے ساتھ بتا کیا چاہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو انسان جس وقت یہ کہتا ہے نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ اذان ہوتی ہے میں جو انسان اذان ہو اور اذان کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول غفر لہ ذنبہ فرمایا اذان ہو اذان سن کے اس وقت کہے یہ کلمہ شہادت یہ پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہ میں راضی ہوں تجھے رب مانتا ہوں اللہ میں راضی ہوں میں دین کو اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہوں اور میں محمد رسول اللہ کو اپنا امام اور قائد اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں میں راضی ہوں میں ان کا مقتدی ان کے پیچھے رہنے والا ہوں اور میں غفر لہ ذنبہ اور قیامت کے دن آئے گا اللہ کے سامنے اس کے پلڑے میں جب نیکیاں اور برائیاں جب تلنے لگے اور برائیوں کے پلڑے میں کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم راضی ہیں اللہ ہم راضی ہیں تجھے رب مان کے دین اسلام کو اپنا دین مان کے اور تیرے سونے نبی محمد کو اپنا لیڈر اور قائد اور نبی اور رسول مان کے ہم راضی ہے اللہ تیرے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ بندہ جو کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وجبت لہ الجنہ میں جو دل سے کہے نا دل سے کہے اور راضی ہو کے دکھائے راضی ہو کے دکھائے راضی ہو کے دکھائے اللہ کے رب مان کے محمد رسول اللہ کو نبی رسول مان کے راضی ہو کے دکھائے اور دین اسلام کو اپنا دین مان لیا ہے تو اس کے اوپر راضی ہو کے دکھائے یہ کیا ہوتا ہے دکھائے اور یہی تو دین ہے یہی تو ایمان ہے قیامت کے دن جو فیصلہ ہونا ہے وہ یہی تو فیصلہ ہونا جو اللہ کے اوپر اللہ کے دین کے اوپر راضی ہو کر رہا ہے جنت صرف اس کے لیے دوسرے کے لیے جنت ہے ہی نہیں اے اللہ یہ لوگ جو ہیں اور راضی ہو کے دکھائے اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے نہ پڑھیں میں راضی ہوں میں نمازیں پڑھتا ہوں اللہ یہ داڑھی نہیں رکھتے میں داڑھی رکھوں گا میں راضی ہوں کہ میں نے تیرے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے اللہ فلاں فلاں عورت جو ہے پردے نہیں کرتی اللہ میں پردہ کرتی ہوں میں راضی ہوں اللہ فلاں سود کھاتا ہے بے ایمان ہے چور ہے اچکا ہے اور ناجائز قسم کی کمائی ہے اللہ اگرچہ میں کنگال ہی کیوں نہ ہو جاؤں میں راضی ہوں کہ میں حلال تیرا حکم مانتا کنگال کیوں نہ ہو جاؤں اور پائی پائی کو کیوں نہ ترس جاؤں اللہ میں راضی ہوں میں حرام نہیں کھاؤں گا میں راضی ہوں لوگ مسجد سے دور جاتے ہیں میں مسجد کو آباد کروں گا میں راضی ہوں فلاں چیز جی آج فلاں جگہ یہ ہے تم مسجد اور میں مسجد میں جا کے راضی ہوں جاؤ جدھر تم نے جانا ہے جاؤ
عملاً راضی ہو، اور جس وقت اللہ کی بات ہو اور دنیا کی بات ہو، اس وقت اللہ کی بات کو اونچا کرے، بڑا کرے کہ میں اللہ کی بات کو مانوں گا، میں راضی ہوں اس بات کے اوپر، میں خوش ہوں اللہ جو تو نے کہا میں اس کو مانتا۔ میں اس آدمی کے لیے تو جنت کے علاوہ جگہ ہی کوئی نہیں رکھی ہے۔ من رضی فلہ الرضا، اور میں جو راضی ہوگا نا، اور قیامت کے دن اللہ راضی بھی صرف اسے ہی کرے گا۔ اور عجیب بات ہے، کئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، کس قدر، ایک تو بدبختی یہ ہے کہ کوئی انسان دین کی بات پہ عمل نہیں کرتا، ایک بدبختی یہ ہے، اور ایک بدبختی یہ ہے کہ کئی انسان دین کے اوپر عمل کرتے ہیں لیکن راضی نہیں۔ جی زکات دینا پڑتی ہے، لگتی ہے، یہ راضی ہے؟ بس جی داڑھی جوانی رکھنی پڑ گئی ہے جی، بس میں کیا کریں جی، بس جی ابھی نماز پڑھی ہے اور اتنے اچھے کپڑے پائے ہیں، کپڑے جو پہنے ہیں اب اس کی کریزیں کیا کریں جی، نماز آ گئی ہے، نماز پڑھنی پڑ گئی ہے، اب دین کا کام بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، راضی، اگر راضی نہیں تو قیامت کے دن اللہ راضی بھی نہیں کرے گا، اس کو یاد رکھو۔ راضی ہو اور کریزیں ٹوٹتی رہیں، اللہ کی حد نہ ٹوٹ جائے، اور یہ کپڑے خراب ہوتے رہیں، ایمان نہ خراب ہونا پائے، اللہ کے اوپر اس طریقے سے راضی ہو، اس آدمی کے لیے جنت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی۔ اور اگر کبھی زندگی میں کوئی انسان دیکھے کہ میرے اوپر پریشانی پڑ گئی ہے، کہے اللہ میں راضی ہوں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، اس میں سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفى آدم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اور میں تمہیں بتاتے ہیں ہماری نظر میں کچھ گھرانے ایسے ہیں جن کو ہم نے چن کے رکھا ہوا ہے۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ ان گھرانوں میں سے ایک گھرانے کی بات کرتے ہیں جن کا نام، جس گھرانے کا نام، وہ فیملی جو ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ہمارے یار کی فیملی تجھے بتائیں، اور جن کے ساتھ جن کو ہم نے چنا ہے پتہ ہی کیا ہے؟ تمہیں ان کے گھر کی بات سنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، کتاب الانبیاء میں، کتاب احادیث الانبیاء، اس میں امام بخاری نے اس حدیث کو کیا نقل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بڑھاپے میں بیٹا دیا نا، اب جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی خوشیاں ہوں گی، اللہ نے بیٹا ابراہیم علیہ السلام تو پرے نہیں ہوتے ہوں گے، اٹھا کے سینے سے لگا، چوم کے پتہ نہیں کیا پیار محبت، کیسے ان کے ساتھ، کیسے ان کو جھولا جھلاتے ہوں گے، کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ کا خلیل آخری عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا ابھی چھوٹا ہی ہے، اللہ نے کہا ابراہیم ہم یہ کہتے ہیں اس بیٹے کو پکڑو اور پکڑ کے اس کو اٹھاؤ، تم عراق میں رہتے ہو، یہاں سے ساری زمین طے کرتے کرتے عرب کے علاقے میں داخل ہو کے یہاں سے جا کے مکے کی ایک ایسی زمین میں چھوڑ کے آؤ جہاں گھاس بھی نہیں ہوتی، جاؤ ابراہیم جاؤ۔ ابراہیم فرمایا میرا یار تھا اور مجھ سے یاری لگائی ہوئی تھی، ہم بتاتے ہیں راضی کس طرح کوئی ہوتا ہے۔ کہا اچھا اللہ، کہا چلو اس کی ماں کو ساتھ لو، اور پانی کا ایک مشکیزہ تھوڑا سا وہ ساتھ لیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کاندھے، اور اس دور میں کہ یہ نہیں کو گاڑی تھی، یہ نہیں کو ہوائی، کہا پیدل ابراہیم، اور جوتی بھی پتہ نہیں کیسی ہوگی، آج کل کی باٹا کی طرح نہیں ہوگی بڑی مضبوط، پتہ نہیں کیسی جوتی ہوگی کہ ننگے پاؤں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو اٹھا، اور اس جنگل سے جنگلوں کو، جنگل اور پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے جہاں تک کہ اس پہاڑی علاقے میں آ گئے، کہا یہاں ہمارا گھر ہے، یہاں اپنے بچے کو اتار دو۔ اللہ، یہ اللہ کا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ کہاں چھوڑوں، اور گھاس بھی نہیں، اور بچہ جو ہے یہ کیا کرے گا،
اس کی ماں یہ کہاں سے خیال ہی نہیں آیا, ماں کہاں سے کھائے گی, یہ کہاں سے کرے گا, فلاں کہاں, ہم نے تمہیں کہا ہے چھوڑ کے آؤ بس. ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ حکم اتنا تھا, بچے کو اتارا, پانی کی وہ جو چھاگل تھی وہ قریب رکھی اور بیوی کے سامنے وہ رکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے بس عراق کی طرف واپس اپنے گاؤں کی طرف, اپنے پنڈ کی طرف منہ کر لیا اور چلنے لگے. بیوی نے سمجھا ہوگا کہ شاید کوئی قریب ہی کوئی کام کرنے لگے ہیں. چلتے گئے کافی دور چلے گئے. بیوی نے یہ بات کہی, الا من تترکونا, ابراہیم اور کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو ہمیں؟ یہ ایک سوال تھا, ابراہیم اور کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اور میں کہاں سے, بندہ سوچتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گی, میں جب کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں, کو کھانا نہیں ہوگا تو بچے کا کیا؟ اور اتنا لاڈلا پیارا بچہ دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. جا رہے ہیں, پوچھا الا من تترکونا, ابراہیم کس کے حوالے کر کے کہا الی اللہ, اللہ نے مجھے کہا ہے, اللہ کا حکم ہے, میں تمہیں اللہ کی سپردی کر کے جا رہا ہوں. اللہ کے حوالے. فرمایا یہ جو میں نے کہا تھا نا, یہ جو اللہ نے بات کہی, ان اللہ استوى آدم و نوح و آل ابراہیم, فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو جو چنا ہے, ان کی فیملی کو, اس کی وجہ بتاتے, اور اس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے, جب کہا نا کہ اس کو چھوڑ کے جاؤ, ابراہیم علیہ السلام نے, اور منہ اگلی طرف تھا, پچھلی طرف منہ بھی کرنا گوارا نہیں کہا, اللہ, اللہ کے سپرد تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ان کے گھر والوں نے کیا کہا؟ گھر والوں نے کہا اچھا اللہ کے سپرد. حدیث کے لفظ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, صحیح لفظ, صحیح بخاری کے لفظ ہیں, یہ الفاظ ہیں کہ بیوی کہنے لگی, ہماری اما جان حضرت حاجرہ کہنے لگی اللہ کے سپرد, رضیت باللہ, رضیت باللہ, رضیت باللہ, اللہ کے اوپر میں راضی ہوں جو اللہ نے کہہ دیا, اور میں اللہ کے اوپر راضی ہوں. اللہ اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ بات ہے. ہماری کسی اور دنیا میں کوئی پریشانی انسان کو آ جاتی ہے, کوئی تکلیف آ جاتی, کوئی آزمائش آ جاتی ہے, انسان کو پتہ ہے اللہ کی طرف سے یہ پریشانیاں ہیں, اور اللہ کہتا ہے فرمایا وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. فرمایا صبر کرنا تمہارے لیے اللہ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ اللہ کا فرمان سننے کے باوجود انسان راضی نہیں ہے اللہ کے اوپر. ذرا تکلیف آ گئی بس گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یاد رکھو, اور مومن یہ ہے جب وہ نیکی کر لے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا کی ہے, راضی ہوتا ہے. پریشانی کو آ جائے اس وقت کو تکلیف, کچھ اس سے گناہ ہو جائے, فرمایا گناہ ہو جائے فوری طور پہ محسوس کرتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں اللہ سے کیوں ناراض ہوں. بس اتنا ناراض اللہ کے اوپر, اتنے ناراض اللہ. اور کئی تو ایسے جی میں نے کیڑی میں خدائی مانگ لی, فلاں اور فلاں, اس قسم کی عجیب عجیب قسم کی واہیات و فضول لچر گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کرتے ہیں. انسان کو زندگی میں اگر کوئی پریشانی آ جائے, ایسے انسان ڈھول جائے, ایمان ہی چھوڑ دے, کیا انسان کو ہو گیا. اور کئی بندے تو پریشانی کے وقت اس وقت تو اللہ کو یاد, پھر لیکن ان کے دل کے اندر جو شک شبہ جاتے ہی نہیں, دین کو مانتے بھی ہوتے ہیں, عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شک ان کے ذہن میں ہوتا ہے جی کیا خیال ہے حافظ صاحب, یہ کیا ہے, اچھا جی یہ کیا ہے, اچھا پھر یہ کیوں ہے, اچھا اس کی وجہ کیا ہے. یہ بات عقل میں نہیں آتی جی, مطمئن ہی نہیں, اطمینان ہی نہیں ہے اللہ کے حکم کے اوپر. پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی بات کے اوپر اطمینان. یہ جو بات ویسے آپ نے کہی ہے ٹھیک ہے, یہ منطقی طور پہ ٹھیک نہیں, ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں یہ اگر مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن منطقی طور پہ یہ بات ٹھیک نہیں, اور راضی نہیں اور مطمئن ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آدمی آئے, انہوں نے آ کے سوالات, جی یہ کیا ہے, اچھا جی یہ کیا ہے, اچھا جی یہ کیا. اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگی کر دیا.
بڑا ہی تنگ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی یہ ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ اچھا جی اگر یہ ہے تو یہ کیوں ہے؟ اطمینان ہی نہیں، راضی نہیں اللہ کے اوپر. نئے نئے لوگ تھے یہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا کہ آپ وہاں اٹھ کے چلے گئے. اب کیوں کا تو جواب ہی نہیں ہوتا. اچھا جی 5 نماز کیوں 5 ہے جی؟ اچھا زکات ہے تو 2.5% کیوں ہے جی؟ یہ 3% کیوں ہے جی؟ نہیں ہے. اچھا تو یہ عربوں کے لیے وہاں اللہ کا گھر ہے، یہ مدینہ وہاں ہے، مکہ وہاں ہے، یہ پاکستانیوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں؟ نعوذ باللہ. یہ پاکستان یہاں کیوں ہے جی؟ وہ ایک مومن جو ہے اس نے اللہ کے اوپر مطمئن ہو کہنا اللہ جو تو کہتا ہے ٹھیک ہے، جو تیرا نبی کہتا ہے ٹھیک ہے. اور وہ عربوں کے بات سنیں، یہ عربوں کے پاس ہی خانہ کعبہ ہے اور نبی محمد وہاں کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے ہاں یہاں ہوتا تمہیں تو کھیتی باڑی سے ٹائم نہیں ملنا تھا، اور تمہیں تو کام کرنے سے ٹائم. تمہاری تو فیکٹری جو تم نے چھوڑنی نہیں. نماز کے لیے چھوڑتے ہو تم، نمازوں کے لیے فیکٹریاں بند. جی وہ جی آج فلاں چیز لائے، کبھی بینگن لگایا ہوئے، کبھی توریاں لگائی ہیں، کبھی کدو لگایا ہوئے، کبھی فلاں چیز، کبھی گندم لگائی ہے، اور تمہیں تو اس سے ویل نہیں ملنا تھا. اللہ نے ایک اس کی وجہ ہے کہ ایسی قوم جو کوئی کام ان کے پاس تھا ہی نہیں، اس کی وجہ ہے کوئی. اللہ جانتا ہے اس کی حکمتیں کیا اور کیا اور کیا ہے. اور تم لوگ اور یہ لوگ جو ہے، کل کی بات ہے، یہ امریکہ کی عدالت نے یہ بات کہی تھی کہ یہ پاکستانی لوگوں کی بات چھوڑیں اور ان کو تو چند ٹکے دیں، یہ اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے. نبی محمد ان میں دیا، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جوان کیا، اور وہاں ہی آپ کی قبر بنائی. اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے. اور تم نے تو بیچ دینا تھا نا. اللہ نے ان کو دیا جن کو کوئی کام تھا نہیں اور اتنا پیار کرنے والے تھے، جو پانی کا قطرہ آپ کے وجود سے لگ جاتا اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. حکمت ہے ان کے. اور تم تو بزدل قوم ہو. یہ کل کی بات ہے کہ میں یہ تحریک نظام مصطفیٰ موومنٹ چل رہی تھی، اور اس تحریک چل رہی، میں آگے آگے بچا تھا اس وقت 77 میں 77 میں. اور لوگوں نے، مولویوں نے ہاتھ کے اوپر قرآن پکڑے ہوئے ہیں جی، آج جلسہ جلوس نکالنے ہیں جی، آج نظام مصطفیٰ. ایک سپاہی نے چھڑی اوپر کی، قرآن کئی زمین کے اوپر پھینک کے بھاگ گئے تھے. اور تم نے اپنا نبی بھیجتا اللہ، جن کو کہانی اور صرف دنیا دنیا اور دنیا عزیز ہے. اور پاکستان کو اور کس طریقے سے بیچ کے کھا رہے ہیں. اور جن کا ایمان ہی کرپشن ہو، اور جن کا دین کرپشن ہو، جن کا ایمان دولت ہو، جن کا ایمان شراب ہو، جن کا ایمان عورت ہو، اور جن کا ایمان مال و دولت ہو، $2 کو پوجنے والے لوگ ہوں. اللہ ان میں نبی بھیجتا. بات میں یہ کر رہا تھا، اس میں اللہ کی کوئی حکمتیں ہیں. جی کیوں جی کیوں جی کیوں مطمئن ہی نہیں اللہ کے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو حدیث میں آتا ہے اتنا تنگ کیا لوگوں نے سوال کر کر کے آپ اٹھ کے چلے گئے. جی کیوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر کچھ دیر بعد آئے، آپ کو وہی ہو گئی ہوگی. آپ فرمایا ادھر آؤ لوگوں سارے اکٹھے ہو جاؤ. آپ منبر کے اوپر چڑھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا نبی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ منبر کے اوپر چڑھ گئے. فرمایا لوگوں کو اکٹھا کرو. آئے، فرمایا پوچھو، سلونی پوچھو، کیا ہے سوال، کیا سوال پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. جب تک میں منبر کے اس جگہ کھڑا ہوں نا، اب نیچے اترا گیا تو پھر نہیں، اس وقت جب تک میں اوپر کھڑا ہوں، جو سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے کر لو. لوگوں نے کچھ سوال کیے، کرنے والوں نے پھر عجیب قسم کے، اے اللہ کے رسول این مدخلی، اللہ کے رسول میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے یہ بتاؤ. اور تجھے نہیں پتا، اگر نبی نے کہہ دیا نا تو پھر حق ہو جانا ہے. اور تو دنیا میں توبہ کر. جب نبی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گیا تو وہ تو اللہ کی وحی سے نکلنا ہے.
फरमाया मैं जब तक खड़ा हूं इस जगह मुझसे पूछ लो। उसने कहा ऐन मदखली, अल्लाह के रसूल बताओ मेरा अंजाम क्या है, जन्नत के जहन्नम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा, ऊपर देख के फरमाया फिन्नार, फरमाया तेरा नार, फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक आदमी कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मैं अपने बाप का नहीं, मेरी मां के बारे में लोग कहते हैं जी इसकी मां, उसका कैरेक्टर नहीं ठीक था, आप आज क्लियर कर दें कि मैं अपने बाप का ही हूं कि किसी और का हूं। फरमाया तुम अपने बाप हुज़ैफा के ही हो। अब नबी और अल्लाह तबारक व ये एक राबता है वही का, और नबी इस वक्त अल्लाह से पूछ पूछ के बता रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलूनी, पूछो क्या पूछना चाहते पूछो। अब मोमिन का ये काम है अल्लाह के नबी को इस तरह तंग करना और अल्लाह के ऊपर मुतमईन ना होना, अल्लाह के दीन के ऊपर सवाल ही नहीं जी। जी कुछ मेरे सवालात हैं मौलवी भी जवाब नहीं दे सकते। काफी देर की बात है कि मेरा ख्याल है मैं लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहां एक लड़का कहने लगा जी ये बताएं हम सुबह के वक्त निकले मसवाके ली, मसवाके लेके वो तोड़ी और ऊपर से उसका छिलका साक उतारा, नीचे से बड़ा मुलायम निकल आया, बड़ी मुलायम वो मसवाक निकल आई। तो कहने लगा जी हाफिज साहब ये बड़ी मुलायम है, ऊपर छिलका उतारा है। आसमान की तरफ देख के कहने लगा आसमान बड़ा मुलायम है, आसमान का छिलका कौन है जी, बताएं जी इसका छिलका कौन सा। मैंने तो खुदा के बंदे कैसी बातें आप करते हैं, आसमान को अल्लाह बनाने वाला है, वह अल्लाह पाक है। बेई दिन फरमाया हमने अपने हाथों से इसको बराबर बनाया हुआ है, बेई दिन अपने हाथों से इसको बराबर बनाया हुआ। अजीब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल, हज़रत उमर फारूक वहां बैठे हुए थे, ये अपने गोडे के ऊपर बैठ के खड़े हो गए, टांगे पिछली तरफ से ऊपर खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ए अल्लाह के रसूल हम राजी हैं, आप जो कुछ भी कहते हैं अल्लाह के रसूल वो हक है, सच है, हम राजी हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम आपसे कोई सवाल नहीं करते, हम राजी हैं, अल्लाह के ऊपर राजी हैं, हमारा रब है, और दीन के ऊपर राजी हैं कि वो हमारा दीन इस्लाम अल्लाह ने हमें दिया। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम राजी हैं। फरमाया मैं इस वक्त जो खड़ा हूं, ये जो सवाल बता फलां फलां, फरमाया इस वक्त की आगे पीछे की बात नहीं, फरमाया इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सामने जहन्नम को भी कर दिया, जन्नत को भी कर दिया। मैं इस वजह से तुम्हें बताऊं। हजरत उमर फारूक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को जब आप कह रहे थे पूछो पूछो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे हो गए। ये ईमान है, साबित किया ये ईमान है कि मोमिन का क्या काम है, 5 नमाजें कहें तो पढ़ो, 2.5% कहा है ज़कात दो तो दो, कहा नमाज पढ़ो तो पढ़ो, रोजा रखो तो रखो, सूद छोड़ो तो छोड़ो। जी वजह क्या है जी सूद की बताएं जी, इसकी आखिर वजह तो कोई है ना। अब ये इंश्योरेंस हराम है, इसकी वजह भी तो बताएं ना, वजह बताएंगे तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। ऐसे सवाल, मोमिन का ये काम नहीं। मोमिन का काम क्या है, रज़ीतु बिल रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ए अल्लाह तेरा नबी जो कहता है, अल्लाह जो तू कहता है हम राजी हैं, बस हमें नहीं पता इसकी वजह क्या है, हमें नहीं पता इसकी वजह क्या है, हम राजी हैं, बस राजी हैं। ये लोग जो अल्लाह के ऊपर राजी रहते हैं, कुरान मजीद की वो आयत मैंने वो शुरू में जो पढ़ी थी वो सूरह अल फजर की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं के बारे में तो कहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फरमाया ये लोग जो अल्लाह के ऊपर सारी जिंदगी राजी रहते हैं, लाखों के मालिक थे, करोड़ों के मालिक थे, अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ा, पाई पाई के मोहताज होके मर गए, लेकिन अल्लाह के ऊपर राजी रहे, राजी रहे। और कारोबार अगर खराब होता है तो खराब हो गया, अल्लाह के दीन की जो हदायत थी उनको नहीं छोड़ा।
یہ جو راضی ہیں، فرمایا ان کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے، فرمایا یہ جب ان کا وقت آخری آتا ہے، یہ قریب ہوتے ہیں موت کے، اس وقت اللہ کے فرشتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے آسمان سے رحمت والے فرشتے آتے ہیں، یہ رحمت والے جنت کے فرشتے آتے ہیں اور آ کے اس کے ارد گرد کٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آ کے اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کئی دفعہ زندگی میں یہ بات ایسی ہوئی ہے، اللہ کے فضل، اللہ دنیا میں ان کو دکھا دیتا ہے مومن کو، یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ۔ میں آپ کو اپنے نانا کی بات قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بڑے نیک آدمی، بڑے بڑے مانس نیک آدمی تھے، فوت ہونے لگے تو مسکرانے لگے اور ہاتھ بلند کہنے لگے السلام علیکم۔ پتہ نہیں کس سے سلام لے رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس وقت جب مومن مرنے لگتا ہے، فرمایا آسمان سے فرشتے آتے ہیں، آ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، اور اس وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں یہ کہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اور چلو نکلو، اے جان نکلو اپنے رب کے پاس چلو جس کو پوجتے رہی ہو۔ ارجعی الی ربک راضیۃ، اور تو اللہ کے اوپر راضی تھا، تم راضی تھے، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ کے اوپر راضی تھا، اور جہاں اللہ تیرے ساتھ راضی ہے، ادخلی، اے جان اخرجی، اور نکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ اس کو کہتا ہے اخرجی راضیۃ مرضیہ۔ فرشتہ آگے ہو کے کہتا ہے، اے نیک پاک اور راضی روح نکل، راضیتن عن کی، اللہ تجھ سے راضی ہے اس لیے کہ تو اللہ سے راضی رہا ہے، تو اللہ سے راضی رہا ہے نا، تو نکل آج اللہ کے پاس، الی روح اللہ و ریحان، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اس کی طرف آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریحان نامی جنت کی طرف اور اس کی خیر کی طرف نکلو، اس لیے کہ تم راضی ہو۔ وَرَبٍّ غَيْرَكَ غَضَبَانٍ، اور آؤ اپنے رب کی طرف ملاقات کرو، راضی تھے رب بھی آگے راضی ہے، اور تم راضی تھے نا، آگے رب بھی راضی ہو کے ملاقات کے لیے شائق ہے۔ نکلو راضی، نکلو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نکلو اور میرے نیک بندوں کی روح میں شامل ہو جاؤ اور تجھے میں نے جنت میں بھیجنا۔ یہ فرشتے اسے کہتے ہیں، اور وہ سن رہا ہوتا ہے جس کی جان نکل رہی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے راضی رہا ہوں، فرشتے کہتے ہیں اللہ بھی راضی ہے اور جنت کی طرف چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جب جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا نا، اللہ پھر ان سے پوچھے گا، یا اہل الجنہ، او جنتیوں، اللہ کو کہ لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ حاضر ہیں، وسعدیک، ساری خوش بختیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، والخیر فی یدیک، اللہ ساری خیر تیرے پاس ہے۔ یہ اللہ جنت میں ان کو کہے گا حل رضی تم، اور تم راضی ہو جنت میں؟ اللہ ہم کیوں نہ، وما لنا لا نرضى، اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، اور وہ کچھ دے دیا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک غریب آدمی کو دنیا میں بڑا سا مکان کہنا یہ تیرا لاکھ، وہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور جس کو اللہ جنت دے دے، جنت کی نہریں جو ہیں ان کے، اور دودھ کی نہریں، اور پانی کے قطرے کو ترسنے والا اس کو دودھ اور شہد کی نہریں جسے دے دے، اور گھر میں اپنا مکان نہ ہو، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے لگا اور کستوری کے گارے سے لپا ہوا مکان مل جائے اور کوٹھی مل جائے کئی منزل، اس نے کبھی سوچا تھا؟ اللہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں کچھ ہے کو مانگنا، اے اللہ کچھ نہیں، کہا نہیں ابھی میرے پاس اس سے ایک افضل چیز رکھ، ایک افضل بات بھی ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اور ساری زندگی میرے ساتھ راضی رہے ہو نا، احل علیکم رضوانی فلا